السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں اصل کتاب مؤلف مشکات المصابیح کی سوانح بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ مختصر ترجمہ مؤلف مشکات المصابیح رحمۃ اللہ علیہ۔ نام و نسب: نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب ولی الدین ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: ولی الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب العمری التبریزی۔ تاریخ پیدائش: سیرت و تاریخ میں موصوف کی تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں چلتا۔ خاندان و وطن: آپ کا مولد و مسکن آذربائیجان کا مشہور شہر تبریز ہے، جس کی نسبت سے تبریزی کہلاتے تھے۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب سے نسبی تعلق تھا، اس کی وجہ سے عمری بھی کہلاتے تھے۔ اساتذہ کرام: ان کے اساتذہ میں صرف ایک شیخ علامہ حسین بن محمد بن عبداللہ طیبی کا نام ملتا ہے، جن کے ایما و مشورے سے آپ نے مشکات المصابیح مرتب کی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ طیبی نے اپنے ایک شاگرد کو امام بغوی کی مصابیح السنہ کو اسی نہج پر مختصر کرنے کا حکم دیا اور اس کا نام مشکات المصابیح رکھا اور اس کی ایک مبسوط شرح لکھی۔ تلامذہ: جس طرح اساتذہ میں آپ کے صرف ایک شیخ کا نام ملتا ہے، اسی طرح تلامذہ میں بھی آپ کے ایک شاگرد کا نام ملتا ہے، اور وہ ہیں امام الدین علی بن مبارک، جیسا کہ امام ولی اللہ محدث دہلوی و شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کی تصریح کی ہے۔ علم و فضل: علم و فضل میں ممتاز مقام کے حامل تھے اور اس پر ان کی تصانیف شاہد ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ علم و فضل اور حقائق و دقائق کے بحر بیکرا تھے۔ زہد و ورع: زہد و ورع میں بھی آپ بے مثال تھے۔ اس کا اعتراف ان کے شیخ علامہ طیبی نے بھی کیا ہے۔ وہ ان کو بقیت الاولیاء اور قطب الصلحاء کہا کرتے تھے۔ ملا علی قاری نے ان کو تقی نقی لکھا ہے۔ فقہی مسلک: فقہی لحاظ سے وہ شافعی المذہب تھے۔ تالیفات: ہو سکتا ہے کہ آپ نے کئی ایک کتابیں لکھی ہوں، لیکن آپ کی سب سے مشہور کتاب مشکات المصابیح ہے۔ اس کے بعد الاکمال فی اسماء الرجال ہے۔ مشکات المصابیح حدیث کی بہت اہم اور مقبول کتاب ہے۔ صحاح ستہ اور دوسری مستند کتب حدیث کا مجموعہ ہونے کی بنا پر خود بھی بہت معتبر سمجھی جاتی ہے۔ خطیب تبریزی نے اس کی ترتیب و تالیف میں امام بغوی کی مشہور کتاب مصابیح السنہ کے لیے تکملہ اور ذیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خطیب تبریزی نے اس کو اپنے استاد علامہ طیبی کے مشورہ سے مرتب کیا، جیسا کہ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور میرے دینی بھائی محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی میں ایک مجموعہ حدیث مرتب کرنے کا مشورہ ہوا اور طے پایا کہ مصابیح السنہ کا تکملہ لکھا جائے اور اس کو اثر نو مرتب کیا جائے۔ چنانچہ موصوف نے میری خواہش کے مطابق پوری محنت جافشانی سے یہ مجموعہ مرتب کیا۔ اگرچہ مشکات المصابیح مصابیح السنہ کا تکملہ ہے، تاہم اس میں کہیں کہیں حذف و اضافہ سے کام لیا گیا ہے اور اس سے دونوں کتابوں میں خاصا فرق آ گیا ہے۔ احادیث کی تعداد بھی مشکات المصابیح میں زیادہ ہو گئی ہے،
مشکات المصابیح میں کل 6294 احادیث نبوی کا انمول ذخیرہ ہے، اور مصابیح السنہ میں اس سے بہت کم ہے۔ الفرق بین مصابیح السنہ و مشکات المصابیح، مصابیح السنہ اور مشکات المصابیح کے درمیان فرق۔ پہلا فرق، امام بغوی نے اختصار کے خیال سے سندیں حذف کر دی تھیں اور کتابوں کے حوالے بھی نہیں دیے تھے۔ خطیب تبریزی نے حوالے بھی دیے ہیں اور ان صحابہ کرام کے نام بھی تحریر کیے ہیں جن سے حدیثیں مروی ہیں۔ اس وجہ سے ہر حدیث کا ماخذ بھی معلوم ہو جاتا ہے اور اس کی صحت و قوت اور درجہ و مرتبہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسرا فرق، مشکات المصابیح میں احادیث کی تعداد زیادہ ہے اور مصابیح السنہ میں کم ہے۔ تیسرا فرق، امام بغوی رحمہ اللہ نے مصابیح السنہ کی 2 فصلیں قائم کی تھیں، خطیب تبریزی نے 2 کے بجائے 3 فصلیں قائم کی ہیں۔ چوتھا فرق، امام بغوی نے جن حدیثوں کی غرابت یا ذوق یا نکارت کی جانب اشارہ کیا ہے، خطیب تبریزی نے ان کی غرابت یا ذوق و نکارت کے وجوہ بھی بتا دیے ہیں۔ پانچواں فرق، امام بغوی نے جن حدیثوں کو مکمل نہیں کیا، خطیب تبریزی نے کسی خاص مصلحت کے تحت ابواب کی مناسبت سے ان کو مکمل کر دیا ہے۔ حذف و اختصار کا طریقہ، حذف و اختصار در ذیل طریقہ سے کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مصابیح کی مقرر حدیثوں کو مشکات المصابیح میں تکرار کی وجہ سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، مفصل اور طویل روایتوں کی غیر ضروری طوالت و تفصیل کو حذف کر کے مختصر روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ نمبر 3، امام بغوی نے جن طویل حدیثوں کو کسی ایک ہی باب میں تحریر کیا ہے، امام تبریزی نے ان کے کچھ حصے تو اسی باب میں نقل کیے ہیں مگر دوسرے حصے کو کسی دوسرے مناسب باب میں نقل کیا ہے۔ سبب تالیف، مصابیح السنہ میں سندوں کا ذکر نہیں تھا۔ علماء کرام اس کو بڑا نقص اور بڑی خامی تصور کرتے تھے۔ اس خامی کو دور کرنے کے لیے امام شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی نے خاص توجہ مبذول فرمائی اور عرص دراز کی کوششوں کے بعد 737 ہجری میں مصابیح السنہ کے تمام نقائص کو دور کر کے تیسری فصل کا اضافہ کیا اور اس کا نام مشکات المصابیح رکھا۔ مشکات المصابیح کی وجہ تسمیہ، مشکات دیوار میں لگے ہوئے اس تاقچہ کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا جاتا ہے۔ تشبیہ کی صورت یہ ہے کہ جس طرح تاقچہ میں چراغ رکھا جاتا ہے اسی طرح مصابیح السنہ کو مشکات میں رکھ دیا گیا ہے۔ منہج تالیف، مؤلف مشکات نے اپنے کتاب کی تالیف میں ہر باب میں اکثر بیشتر 3 فصلیں قائم کی ہیں۔ پہلی فصل میں شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی حدیثیں جمع کی ہیں۔ دوسری فصل میں ائمہ صحاح ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کے علاوہ جن سے شیخ نے روایتیں نقل کی ہیں، امام مالک، شافعی، احمد، دارقطنی، بیہقی اور رزین بن معاویہ وغیرہ کے مرویات بھی شامل کیے گئے ہیں، لیکن اس فصل کی حدیثیں ذوق سے خالی نہیں ہیں۔ تیسری فصل میں جو بغوی کے یہاں نہیں ہیں، مرفوع حدیثوں کے علاوہ ابواب کی مناسبت سے آثار صحابہ و تابعین نقل کر کے راویوں کے نام، کتابوں کے حوالے دیے ہیں
اس فصل میں ہر طرح کی حدیثیں آ گئی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ وغیرہ۔ وفات: جس طرح امام خطیب تبریزی کے ولادت کا سن معلوم نہ ہو سکا، اسی طرح سن وفات کا بھی پتہ نہ چل سکا، مگر یہ مسلم ہے کہ آپ کی وفات 737 ہجری کے بعد ہے، اس وجہ سے کہ مشکات کی ترتیب و تالیف سے آپ 737 ہجری میں فارغ ہوئے تھے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ بعض کا کہنا ہے کہ 741 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ کتاب کے بارے میں: کتب حدیث میں مشکات المصابیح بہت مشہور کتاب ہے، اور یہ حدیث کی کتاب تقریباً ہر عربی مدرسہ کے نصاب میں داخل ہے۔ مشکات المصابیح کی اہمیت و مقبولیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ محدثین اور علماء فن نے اس کی متعدد شرحیں اور حواشی لکھے ہیں۔ فارسی، اردو، انگریزی، ترکی زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، جس میں چند درج ذیل ہیں۔ الاکمال فی اسماء الرجال، یہ رسالہ خود امام خطیب تبریزی کی تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے مشکات المصابیح کے رجال پر گفتگو کی ہے۔ الکاشف عن حقائق السنن، یہ علامہ طیبی استاذ امام خطیب تبریزی کی تصنیف ہے۔ امام تبریزی کی اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ ان کے تالیف، ان کے کتاب کی تالیف کی شرح ان کے استاد نے لکھی۔ منہاج المشکات، یہ شرح عبدالعزیز بن محمد کی ہے۔ لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح، یہ عربی زبان میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی شرح ہے۔ اشعۃ اللمعات علی المشکات، یہ شرح فارسی زبان میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے، اور بعض نے تعلیقات الصبیح سے حاشیہ لگایا ہے۔ مرقات المفاتیح، یہ مشہور شرح نامور حنفی عالم شیخ نور الدین علی بن سلطان ملا علی قاری کی شرح ہے۔ یہ شرح 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انوار المصابیح، یہ مولانا عبدالسلام بستری کا اردو ترجمہ ہے اور جا بجا تشریح بھی ہے۔ مرعات المفاتیح، یہ شرح عربی زبان میں جمعیت اہل حدیث ہند کے ممتاز عالم و محدث مولانا ابوالحسن عبید اللہ الرحمانی رحمہ اللہ مبارک پوری کی ہے، جس کی صرف پہلی جلد مکمل ہو سکی، اور یہ شرح 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پھر وقت نے ساتھ نہ دیا، موصوف اس دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔